اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 3 سبجیکٹ انگلش. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں چاہ وہاں راہ. کم چلڈرن sit here. I will tell you the story of a boy who worked very hard to do what he loved the most. گرینڈ ماں سیڈ یعنی گرینڈ ماں بچوں سے کہتی ہے کہ بچوں آپ آ جاؤ ادھر بیٹھو اور میں آج آپ کو ایک کہانی سناؤں گی ایک لڑکی کی جو بہت محنت کرتا تھا اور اس کو سب سے زیادہ پسند کیا تھا. اور وہ لڑکا who was that boy. گرینڈ ماں یعنی گرینڈ ماں کہتے ہیں کہ وہ لڑکا کون تھا اینڈ what did he love the most. اینڈ اس کو سب سے زیادہ پسند کیا تھا. وہ آسکڈ مکیش یعنی مکیش کہتا تھا. مکیش نے کہا کہ اس لڑکے کو سب سے زیادہ پسند کیا تھا. his name was رفیع and he loved to study. یعنی اس کا نام رفیع تھا. اس لڑکے کا نام رفیع تھا اور اس کو سب سے زیادہ پسند پڑھائی کرنا تھا. گرینڈ ماں نے کہا دین گرینڈ ماں ٹولڈ رفیع's story to the children. یعنی پھر اس کے بعد گرینڈ ماں نے بچوں کو رفیع کی کہانی سنائی. اور رفیع جو تھا وہ he was 10 years old. وہ 10 سال کا تھا اور وہ he was studying in 4th class. وہ 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا when he had to quit school. جب اسے اسکول چھوڑنا پڑا. his father had died and his mother was not well. father means باپ اور mother کا مطلب ہوتا ہے ماں. died کا مطلب ہوتا ہے مرنا انتقال کرنا. یعنی جب اس کا وہ 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا. وہ 10 سال کا بچہ تھا جب اسے اسکول چھوڑنا پڑا کیونکہ اس کا باپ جو ہے اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. اور اینڈ ہز مدر واز ناٹ ویل. اور اس کی ماں جو تھی وہ اس کی صحت بھی اچھی نہیں تھی. ہی ہیڈ 2 younger siblings کا مطلب ہوتا ہے بچے. یعنی اس کے 2 younger siblings یعنی اس کے 2 چھوٹے بھائی بہن تھے. so he had to work to support his family. اس کو پھر سپورٹ کرنا. سپورٹ مینس مدد کرنا. یعنی اس کو پھر کام کرنا پڑا اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے. یعنی اپنی فیملی کو پالنے کے لیے اس کو کام ڈھونڈنا پڑا. he started working in a garage. پھر اس نے کیا کہا وہ ایک کار کی دکان پر چلا گیا. یعنی وہ ایک گیریج میں کام کرنے لگا. وہ ویری کلینڈ کارز یعنی جہاں پر وہ صاف کرتا کارز صاف کرتا تھا. یعنی گاڑیاں صاف کرتا تھا وہ وہاں پہ. اور اینڈ پریپیئر ٹی فار ہز ماسٹر. وہ اپنی جو وہاں کا مالک تھا اس گیریج کا مالک تھا اس کے لیے وہ چائے بناتا تھا. آفٹر سم ٹائم ہی لرن ٹو ریپیئر کارز. یعنی کچھ سمے کے بعد وہ سیکھ گیا. یعنی مشینوں کا ہنر سیکھ گیا. بٹ رفیع اسٹل مسڈ ہز اسکول. رفیع جو تھا وہ اس کو اپنے اسکول کی لیکن اس کو اپنے اسکول کی بہت یاد آ رہی تھی. وہ اپنے فرینڈس کو مس کر رہا تھا. وہ اپنی کتابوں کو بھی وہ بہت مس کر رہا تھا. ہز لو فار اسٹڈیز ڈڈ ناٹ ڈائی آؤٹ. یعنی اس کے دل میں جو کتابوں کے لیے محبت تھی یعنی وہ کم نہیں ہوئی. یعنی وہ اپنی کتابوں سے یعنی وہ پڑھائی سے یعنی وہ پڑھنا چاہتا تھا. فرام اے اسمال سیلری آف 500 روپیز پر منتھ. وہاں پر اس کو 500 روپیہ ماہوار تنخواہ ملا. یعنی وہاں پہ اس کو 500 روپئے ملتے تھے. رفیع اس نے کیا کیا اس نے کچھ پیسے بچائے اور اس نے کبھی بائی بکس. اس نے کیا کیا اس نے یعنی جو اس کو وہ چھوٹی موٹی سیلری وہاں پہ ملتی تھی یعنی 500 روپئے کی. یعنی اس نے کیا کیا اس نے رفیع سیوڈ سم منی ٹو بائی بکس. یعنی اس نے کچھ پیسے بچائے اس نے 500 میں سے. یعنی اس نے کتابیں خریدی. ہی ورکڈ ایٹ دا گیریج ڈیورنگ دا ڈے. یعنی وہ دن میں گیریج میں کام کرتا تھا. اینڈ اسٹڈیڈ ایٹ نائٹ. اور رات کو وہ پڑھائی کرتا تھا. آن سنڈیز ہی وڈ گو ٹو اسکول. ہیڈ ماسٹر نے اور سنڈے کے دنوں کے اتوار کے دن
کیا کرتا تھا وہ ہیڈ ماسٹر جو تھا یعنی اسکول کا وہ اس کے گھر جاتا تھا. دا ہیڈ ماسٹر ہیلپڈ ہم ان اسٹڈیز. ہیڈ ماسٹر جو تھا وہ اس کو پڑھائی میں مدد کرتا تھا یعنی وہ پڑھنے میں اس کی مدد کرتا تھا اور وہ اس کی ہمت بڑھاتا تھا. یعنی انکوریج مینس